السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 126 سے اور از جب قالا کہا، ٹھیک ہے، قالا یقولو قل سے بنا ہے، اور جب کہا قاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے۔ کس نے کہا؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ ربی، اے میرے رب، آگے کیا رہا ہے؟ ربی، اے میرے رب۔ اچھا، کیسے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے نا؟ کیونکہ ایڈوانس گرامر والوں کو تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، ابراہیم، ابراہیم جو ہے وہ پیش ہے، حالت رفع میں، تو اس سے پتا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زبر آتا ہے تو اس کی طرف حکم دیا جاتا ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ پاک کرو، تو حکم دیا تو ابراہیم و اسماعیل آیا، یعنی ان دونوں کو حکم دیا گیا، تو کو کے معنی آئیں گے۔ لیکن اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نے کے معنی آ رہے ہیں، تو وہ اس پیش سے پتا چل رہا ہے اور اس زبر سے پتا چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، ایڈوانس گرامر والے یہ فاعل ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب۔ یہ کیا تھا؟ یہ نا منادا تھا بیسیکلی، یہ تھا یا ربی، اس طرح تھا، یہ اوریجنل فارم اس کی یہ ہے، یا ربی، ٹھیک ہے۔ اور یا کو ہٹا دیا گیا، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ منادا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، زیر سے پتا چل رہا ہے ہمیں۔ اور پھر اور ہلکا کرنے کے لیے اسے اس کو یا کو بھی ہٹا دیا گیا، اور یہ ہو گیا ربی، اس طرح بن گیا یہ کہ اے میرے رب۔ لیکن یہ اس زیر سے اس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ منادا ہے، اس میں اس کو ہلکا کیا گیا ہے، بیسیکلی کہتے ہیں اس کو تخفیف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اور رب بھی میں جو یا کے معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں میرے رب، میرے کے، تو زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر یا تھا، اب وہ ڈراپ ہو گیا ہے۔ اور منادا یا یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے، منادے کو جب ہم یا نہیں لگاتے تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو اے اور او رب، او گاڈ، او اللہ کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو یا ربی، اے میرے رب، اجعل، تو بنا دے، جیم عین لام، جعلا، یجعلو، اور کیا بن گیا اس کا فعل امر؟ اجعل۔ تو یہ کیا ہے؟ فعل امر، اجعل، تو بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ ہاذا، ہاذا کیا ہے؟ دز، یہ، بلدن، بلد شہر کے لیے آتا ہے، بلدن، اس شہر کو۔ اچھا ایک منٹ، رب کے یہاں پر تھا نا، رب بھی تھا اوپر، اے میرے رب۔ رب کے میننگ آپ کو یاد ہے جو میں نے 5 میننگز بتائے تھے رب کے؟ کون کون سے بتائے تھے رب کے؟ ہاذا بلدن، ہاذا اشارہ ہے، ہاذا مطلب یہ یا اس، بلد، بلد کس کے لیے آتا ہے؟ شہر کے لیے آتا ہے، سمپل شہر کے لیے بلد، اس شہر کو، یعنی یہ جو مکہ ہے اس کو، آمنن، امن والا، سیکیورٹی، ٹھیک ہے، امن والا، ورزق، اور تو رزق دے، رزقا، یرزقو سے آتا ہے، رزقا یرزقو، اور اس کا فعل امر کیا آتا ہے؟ ارزق، ارزق، تو رزق، اور تو رزق دے، یہ کیا ہے؟ ارزق ہے۔ اور تو، اور یہاں پر ہمیں لیکن پیش نظر نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو ملا کر پڑھنے کے لیے، تو ورزق ہو گیا، تو ارزق یعنی کہ تو رزق دے۔ اور رزق یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، رزق بیسیکلی ہم جو ہے رزق اس چیز کو بولتے ہیں جو جس سے پیٹ بھرا جائے، ہے نا؟ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز جو ہے جو پیٹ میں پہنچ جائے اور ہمارے لیے غذا بنتی ہے، اس کو ہم رزق کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی عربی میں جو رزق ہوتا ہے وہ صرف اور صرف غذا یا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ فائنینشلی بھی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، وہ رزق کہلاتی ہے۔
لیکن یہاں پر خاص طور سے رزق، جو چیز پیٹ میں جائے اس کا ذکر ہے. امن اور امن والا بنائے شہر کو، ورزق اور رزق دے اہلہ، اس کے رہنے والے کو. اہل کس کو کہتے ہیں؟ اہل کہتے ہیں والے، رہنے والے، ہے نا. جیسے اہل الکتاب ہوتا ہے تو کتاب والے، ہے نا. اور اہلہ اس کے رہنے والے. ٹھیک ہے. ہو مطلب اس کے کس کے؟ اس شہر کے، اس کی طرف اشارہ ہے، اس شہر کے. من الثمرات، من مطلب سے، ثمرات، ثمر سے بنا ہے، سا میم را، ثمرہ. ٹھیک ہے. ثمرات، ثمرن کی جمع ہے یہ. ثمرات یہ کیا ہے؟ یہ پلورل ہے. اور اس میں اصل میں پیڑ کے یا درخت یا پیڑ کے، ٹری کے ان اجزاء کو، یعنی ان پارٹس کو ثمر کہتے ہیں جن کو کھایا جا سکے. ٹھیک ہے. اس پارٹ کو، پیڑ کے یا درخت کے اس پارٹ کو ثمر کہتے ہیں جس کو کھایا جا سکے. ثمرتن کی جگہ میں کیا آتی ہے؟ ثمرات یا ثمار دونوں آتی ہے. تو من الثمراتی، پھلوں میں سے. من جو، من مطلب جو، آمنا ایمان لایا، آمنا یؤمنو سے بنا ہے. تو آمنا یؤمنو سے بنا ہے. آمنا فعل ماضی جو ایمان لایا، من ہم ان میں سے، من پلس ہم سے بنا ہے، من ہم ان میں سے. باللہ اللہ پر، بی مطلب پر، اللہ اللہ پر. والیوم وا مطلب اور، الیوم دن، اور آخری دن پر، یعنی لاسٹ ڈے، یعنی آخرت کے دن پر. قالا کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. قالا یقول قل سے فعل ماضی. ومن وا مطلب اور، من مطلب جو، یا جس نے، کفرا کفر کیا. کفرا یکفرو، کفر میں دو میننگ آتے ہیں، ایک تو انکار کرنا اور دوسرا چھپانا. انکار کرنا اور چھپانا. اور اس کا انکار کرنا اور ناشکری کرنا، دو میننگ کون سے آتے ہیں؟ ناشکری کرنا اور انکار کرنا. اور اصلی معنی اس کے جو ہوتے ہیں نا، جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کفر اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو جو چھپا لی جائے، چھپانے کے معنوں میں آتے ہیں. جیسے رات کو پرانی عربی میں کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو چھپا دیتی ہے. اسی طرح جو میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو، جو کسان ہوتا ہے وہ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے، اس لیے پرانی عربی میں اس کو بھی کافر کہا جاتا تھا. تو جو چیز اندر، اور کفر کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اللہ ہونا ہماری فطرت میں ڈال دیا. عبادت اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈال دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ بھی لیا ہوا تھا اہل الست میں کہ میں تمہارا رب ہوں، اور سب جانتے ہیں اس وعدے کو. تو لیکن لوگ وہ بات دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس لیے وہ کفر کرتے ہیں. ٹھیک. تو ومن اور جس نے کفرا کفر کیا، فعل ماضی ہے. فَأُمَتِّعُهُ، فا مطلب تو، امتعو میں فائدہ دوں گا، ہو اسے. میم تا عین، متع یمتعو، ہر وہ چیز جو جس سے فائدہ حاصل ہو، دنیا کا سامان، دنیا میں رہنے کے لیے جو چیزوں کی، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، فائدہ مند چیزوں کی، اس کے لیے متاع کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو فَأُمَتِّعُ یہ فعل مضارع ہے، میں فائدہ دوں گا، ہو اسے. قلیلاً تھوڑا سا، قلیل قاف لام لام سے، قلیل تھوڑا سا. ثم پھر، اضطرہ میں مجبور کروں گا اسے. یہ کس سے بنا ہے؟ ضاد را سے، ضرر اسی سے آتا ہے نا، کہ نقصان پہنچانا، اس کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اضطرہ، یعنی اس کے اصل معنی کیا ہے؟ کسی کو نقصان دہ کام پر مجبور کرنا. اور عرف میں اس کا استعمال ایسے کام پر مجبور کرنے کے لیے آتا ہے جسے وہ انسان ناپسند کرتا ہو. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو کیا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے مثلاً مار پٹائی کی جائے یا دھمکی دی جائے اور اس انسان کو اس کام پر مجبور کیا جائے، یا دوسرا زبردستی پکڑ کر اس سے وہ کام کرایا جائے. تو یہاں پر کیا ہے؟ ثم اضطرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں مجبور کروں گا اسے. اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل مضارع ہے، I will force him. اور اس کے فعل مضارع کیا آتے ہیں؟ فعل ماضی آتے ہیں اس کے اضطرا. ٹھیک ہے. اور فعل مضارع یضطرون، اضطروا. اور فعل امر اس کا کیا آتے ہیں؟ اضطرر.
اضطرر، ٹھیک ہے، پھر میں مجبور کروں گا ہوں اسے، الا طرف، عذابی عذاب، النار آگ، آگ کے عذاب کی طرف، اور بئسا، کتنا برا ہے، بئسا کس کو کہتے ہیں؟ بہت برا ہے یا کتنا ہی برا ہے، المسیر، وہ لوٹنے کی جگہ، ڈیسٹینیشن، یہ بھی کیا ہے، مسیر، یہ بھی کیا ہے، اس میں ظرف ہے، یعنی جہاں جہاں لوٹا جائے، لوٹنے کی جگہ، اس کا اگر فعل ماضی اور مسارع اگر اس کا لیا جائے تو سارا یسیرو سے آتا ہے، سواد یا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، مسیر لوٹنے کی جگہ، جیسے منزل اترنے کی جگہ، مخارج یا مخرج اسی طرح، مسیر لوٹنے کی جگہ، اسم ظرف ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا، ہاذا اس بلدن شہر کو، اس شہر کو، آمنن امن والا، ورزق اور تو رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من جو، آمنا یعنی اس کو جو، آمنا ایمان لایا، منہم ان میں سے، جو ایمان لایا ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، قالا کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، ومن اور جس نے، کفرا کفر کیا، فأمتعہ تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، ادترہ فعل مضارع آ رہے ہیں، یہ فأمتعہ بھی فعل مضارع ہے، اترو بھی فعل مضارع، پھر اترو میں مجبور کروں گا اسے، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئسا اور کتنا برا ہے یا بہت برا ہے وہ، المسیر ٹھکانہ یا لوٹنے کی جگہ، بہت بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔